بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہم ان امور کا اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ذکر کریں گے کہ جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا یا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ روزہ ایک بہت عظیم الشان عبادت ہے، اور ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ جس کے بارے میں ایک صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالصیام فإنہ لا مثل لہ، تم پر روزے رکھنا لازم ہے، ضروری ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی مثل کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ تو روزہ کیونکہ ایک عظیم الشان عبادت ہے، اس عبادت کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں، انہی اصولوں اور ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم روزے کا اہتمام کریں گے تو یقیناً اس کا اجر و ثواب ہوگا۔ تو ہم پہلے نمبر پہ کچھ ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، روزے پر کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان کے اندر آپ کوئی دوائی ڈال رہے ہیں، ناک کے اندر کوئی دوائی ڈال رہے ہیں اور وہ معدے تک نہیں پہنچتی تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح دمے کے مریض جن کے لیے ڈاکٹر انہیلر تجویز کرتے ہیں، اگر وہ انہیلر کے ساتھ وہ استعمال کر لیں اس کو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح کوئی بندہ مریض ہے، بیمار ہے، ہاسپٹل جاتا ہے، کلینک پہ پہنچتا ہے تو ڈاکٹر اسے آکسیجن لگا دیتے ہیں، تو آکسیجن لگانے سے بھی اس کے روزے پر کوئی حرج نہیں واقع ہوگا۔ اسی طرح کوئی ایسا ٹیکہ جس کو ہم پین کلر کہتے ہیں، پین کلر کوئی انجیکشن وغیرہ ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں تو اس کے لگانے سے کوئی حرج واقع نہیں ہوگا، درست ہوگا۔ لیکن ایسا انجیکشن، ایسا ٹیکہ جس کی وجہ سے جسم میں غذائیت ملے، ایسا انجیکشن لگانا درست اور جائز نہیں ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ شوگر کے مریض اگر انسولین کا استعمال کرتے ہیں روزے کی حالت کے اندر تو اس سے بھی انشاءاللہ الرحمن روزے پر کوئی حرج واقع نہیں ہوگا اور ان کا روزہ صحیح ہوگا۔ اسی طرح دانت وغیرہ نکالنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کو سن کرنے کے لیے جو انجیکشن لگایا جاتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کسی قسم کی بھی خوشبو جو انسان استعمال کرتا ہے وہ استعمال کرنے سے روزے پر کوئی حرج واقع نہیں ہوگا، روزہ درست ہوگا، جائز ہوگا۔ اور اسی طرح کوئی بندہ خون کا ٹیسٹ کرواتا ہے، کسی قسم کا کوئی ٹیسٹ کروانا ہے، اس کی وجہ سے خون اس کا تھوڑا سا نکالا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کے روزے پر کوئی حرج واقع نہیں ہوگا، اس کا روزہ درست ہوگا، روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ اسی طرح کوئی بندہ تیراکی کر رہا ہے، نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے تو اس سے بھی روزے میں کوئی حرج واقع نہیں ہوگا۔ یہ بھی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں نہانا درست ہے، جائز ہے، مکروہ تو نہیں ہے؟ تو کوئی حرج والی بات نہیں، یہ بھی درست ہے، جائز ہے، نہایا جا سکتا ہے۔ اگر انسان سویا ہوا ہے اور نیند کی حالت کے اندر احتلام ہو گیا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کے روزے پر کوئی حرج واقع نہیں ہوگا، وہ اٹھنے کے بعد غسل کر لے۔ اسی طرح دل کے مریض جو ہیں ان کے لیے ڈاکٹر زبان کے نیچے رکھنے کے لیے گولی دیتے ہیں، ٹیبلٹس دیتے ہیں، اگر بوقت ضرورت ان کو زبان کے نیچے رکھ لیا جائے تو اس سے بھی انشاءاللہ الرحمن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بلغم، تھوک وغیرہ جو منہ کے اندر ہوتی ہے وہ انسان آگے نگل جاتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کسی کا نکسیر پھوٹ پڑتی ہے یا دانت نکلوانے کی وجہ سے خون نکل آتا ہے یا جسم کے کسی اور حصے سے خون بہہ نکلتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح قے انسان کو آ جاتی ہے تو اس صورت کے اندر بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ الٹی وغیرہ قے جو آئی ہے اس سے روزہ ہرگز نہیں، لیکن اگر جان بوجھ کے بندہ اپنے گلے میں انگلی ڈال کے قے کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح
استمنا، ہاتھ کے ساتھ معاملات بدفعلی کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بندہ کوئی خوشبو سونگھتا ہے تو اس سے بھی روزے کے اوپر کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، اس کا روزہ درست اور جائز ہوگا، روزہ اس سے ٹوٹے گا نہیں۔ روزے کی حالت کے اندر حیض اور نفاس اگر آ جاتا ہے، خواتین کے لیے یہ مسئلہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جس کی انہیں قضا بعد میں دینا ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیں، حالت حیض اور نفاس کے اندر جتنی بھی نمازیں ہیں ان کی معافی ہے، ان کو بعد میں لٹانا نہیں پڑے گا، لیکن روزے کی قضا ضروری ہے۔ اسی طرح حاملہ عورت اور مرضیہ عورت، دودھ پلانے والی، وہ اگر سمجھتی ہے کہ میرے روزے رکھنے سے ویکنس ہو سکتی ہے، کمزوری واقع ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ روزہ چھوڑ دے، لیکن بعد میں اس کی گنتی کرنا، ان کی تعداد کو پورا کرنا اس پر لازم اور ضروری ہوگا۔ اگر کوئی انسان حالت روزہ کے اندر ہم بستری کر لیتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ قضا یہ ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھے گا، کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے یا 2 مہینے متواتر بلا ناغہ روزے رکھے، اور یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یہ اس کا کفارہ ہوگا، قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ اسی طرح کوئی انسان انتہائی ضعیف ہے، بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ کسی دوسرے کو روزہ رکھوا دیتا ہے، فدیہ دے دیتا ہے، تو انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں مجرم نہیں ٹھہرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے اس کفارے کا، اس کے فدیے کو قبول فرما لیں گے۔ تو یہ چند ایک مسائل تھے جس کے بارے میں اکثر اوقات سوال کیا جاتا ہے۔ کچھ اور بھی امور ہیں جائز و ناجائز کے بارے میں، انشاءاللہ الرحمن وہ پھر کسی نشست کے اندر اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔